بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. الحمدللہ سلفی عقیدہ اور منہج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی جانب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صحیح راہ کی طرف اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. جو آپ کے کھانے پینے یا دنیا میں بڑے گھر گاڑی آپ کے اہل و عیال سب سے بڑھ کر بڑی نعمت ہے جو آپ کو یہ حاصل ہو جائے. چنانچہ سلف میں سے ایک کا قول ہے کہ میں نہیں جانتا کہ ایو نعمتین اعظم علی، کہ دو نعمتوں میں سے کون سی زیادہ بڑی ہیں میرے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے انہدانی الی الاسلام یا انہدانی الی الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی جانب ہدایت دی جو کہ واقعی بڑی نعمت ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا من ہذہ الاہواء، ان مختلف بدعتیوں سے. کیونکہ اسلام میں آنے کے بعد بھی اس کو مزید سنت کا صحیح راستہ مل جائے، کیونکہ بہت سے مسلمان ہیں جو گمراہ ہیں. ہم ان کو کافر تو نہیں کہتے کہ مسلمان باقی نہیں رہے، وہ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں، لیکن صحیح سنت پر چلنے والے نہیں ہیں، تو ہم ان سے بھی بچ گئے. تو یہ دوہری نعمت اللہ تعالیٰ کی کسی کے اوپر ہو. اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں ہر موضوع پر، عقیدے کا باب ہو، ایمان کا، صحابہ کرام کے تعلق سے ہو یا اولیاء کرام کے، اسی طریقے سے حکمران کی اطاعت کے تعلق سے ہو، جہاد کے اور دوسرے معاملات، سب چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں سیاست کے تعلق سے، تاکہ ہر دین کے گوشے میں آپ صحیح عقیدہ اور منہج کو اپنائیں. دین کے مسلمان ریاست ہو، حکومت ہو، عوام رعایا، اس میں اہم چیز ہے حکومت کا قیام ہونا. یہ ایک ضروری چیز ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ حکمران کی اطاعت کرو تاکہ دنگا فساد نہ ہو، معاملات چلیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی حکومت نہ ہو، مسلمان کا حکمران نہ ہو، اس کا بننا ہی کوئی ایک والی چیز ہے. ہم تو کہتے ہیں ضروری ہے آپ کے اوپر کہ ایک ہو ان کا بڑا جس کے تحت یہ چلتے ہیں. ہم آپ کے اس میں جو باطل مناہج ہیں، طریقے ہیں، اس کا ہم رد کرتے ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو حکومت ہوتی ہے، یہ ایک وہابی چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کرتا ہے. یہ ایک کسبی چیز نہیں ہوتی کہ میں جو ہے چھین جھپٹ کے ووٹوں کے ذریعے سے، جس طرح لوگ کہتے ہیں مجھے منتخب کرو، مجھے لاؤ. اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اس سے ہم روکتے اور منع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. واپس سے یہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا ہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں زمین میں حکومت، خلافت، اقتدار دے گا جس طرح پہلے لوگوں کو دیا. تو اگر یہ چاہیے آپ کو ملنا ہے تو سب سے پہلے اس میں بھی شرط کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح. اور ہم یہی چیز بیان کر رہے ہیں. جہاد میں بھی ہم نے یہ بیان کیا تو لوگوں کو برداشت نہیں، اور حکومت کے سلسلے میں جو باتیں بنی ہیں ان کو بھی ہم بیان کر رہے ہیں کہ ایمان، عمل صالح، تو ان کو یہ برداشت نہیں کہ یہ چھوڑو، آگے کی بات کرو. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، جتنی کوشش کرو تمہیں یہ حاصل نہیں ہوگا. کس طرح ہوگا؟ ایمان، عمل صالح، اور ساتھ میں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا جس کے لیے ہم لڑتے مرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. اللہ ان کے اس دین کو بھی جما دے گا، نافذ کر دے گا جس سے وہ راضی ہے. اسلام کو نافذ کر دے گا. یہی بتاتے ہیں نا کہ ہم اسلام، شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہ کروا دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ان کی جو خوف کی حالت ہے اس کو امن سے بدل دے گا. بدامنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، کام کاروبار نہیں کر سکتے، لوگ پریشان ہیں، بدامنی اور جو ہے جگہ جگہ جرائم اور یہ تمام چیزیں، مسلمان جگہ جگہ پریشان ہیں، امن ہی نہیں ہے. ہر کوئی ایک نیا امن کا فارمولہ لے کے آتا ہے، میں امن قائم کر دوں گا، یہ کر دوں گا. تو اللہ نے بتایا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دے دے گا. ایک شرط کو ساتھ میں پورا کرتے رہو. دیکھنا خبردار، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرتے رہنا، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. یہ وعدہ اگر پورا کرتے رہو گے
تمہاری معیشت، تمہارے جو ہے کاروبار، یہ سب چیزیں صحیح چلے گی، امن و امان مل جائے گا، دین جو نافذ کرنا چاہتے ہو سب مل جائے گا، حکومت، اقتدار، کیا چاہیے۔ لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اسی لیے ہم توحید اور شرک کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بغیر اگر تم نے کچھ کیا تو اگر وقتی طور پہ کچھ مل بھی گیا وہ پائیدار نہیں ہوگا، وہ بیکار ہوگا، وہ ضائع ہو جائے گا، فائدے سے زیادہ وہ نقصان پہنچائے گا۔ تو حکومت ملنا ایک وہابی چیز ہے اللہ کی طرف سے، جس کے یہ طریقے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، اللہ کی سنت ہے۔ اور فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ کے مومن بندے تو وہ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں قبضہ اقتدار دے دیتے ہیں، اگر ہم دے دیتے ہیں، وہ لے لیتے نہیں ہیں، اگر ہم دے دیتے ہیں، وہ منتخب کروا نہیں لیتے اپنے آپ کو کہ مجھے لاؤ، ہم دے دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، کرتے ہیں اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کی توحید کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اللہ کی توحید کی آواز بلند ہوتی ہے، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے آواز بلند ہوتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، اس کی جانب بلایا جاتا ہے، مساجدیں اللہ کے لیے قائم کی جاتی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لیے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے کے لیے بنی ہو وہ مسجد درار ہے، وہ مسجد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَر، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا آخری انجام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے، اس کی فرمانداری کر کے یہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ تو حکومت طلبی کے لیے تمام چیزیں، تحریکیں بنانا چڑھانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سلفی عقیدہ اور منہج میں نہیں ہے۔ اس کا یہ جو ہے فطری طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں بھی عقیدے اور عمل صالح کی اتنی اہمیت ہے، اور شرک سے بچنے کی اور بدعات اور گناہوں سے بچنے کی اتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ ہمارا جو صحیح منہج ہے، یعنی اس قسم کی سیاستوں میں داخل نہیں ہونا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین سیاست سے الگ ہو، دین کا سیاست میں کام نہیں، اپنے چرچ تک، اپنی مسجد تک رکھو دینی مذہبی چیزیں۔ یہ تو اس قسم کے جو عقائد رکھتے ہیں بہت ساری حکومتیں چلانے والے، کفر تک ان کی بات پہنچتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین دنیا چلانے کے ہر شعبے میں رہنمائی نہیں کہ اس کو الگ کر دو، بس عبادتوں کا نام ہے، ایسا نہیں ہے، پورا سیاسی نظام بتایا ہے۔ لیکن یہ جن کے کرنے کا کام ہے ان کے لیے ہے، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کا اچھا اسلام یہ ہے کہ یہ طریقے نہ چلائے، اچھا اسلام یہ ہے کہ جو اس کے کرنے کا کام نہیں ہے اس میں ٹانگ نہ اڑائے، اس میں اپنے آپ کو اندر نہ کرے، جو پہلے سے موجود ہیں ان کو یہ حکومتی جو ہے ان کی اصلاح کرو، ان کو یہ احکامات بتاؤ، اصلاح کا کام کرتے ہیں ہم، مصلحین ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے طریقے پر چلنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ للغربا، غربا کے لیے خوشخبری ہے، جو اجنبی لوگ ہو جائیں گے آخری دور میں سنت پر چلنے والے، جو لوگوں کی اصلاح کریں گے، ما افسد الناس، جو لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے دین میں، منہج میں، تو یہ کرنے کے کام ہے۔ چونکہ یہ مختلف جماعتیں، طریقے والے، ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہے، ہمیں کیا ملے گا اس کی، ہم خیر خواہی چاہیں، اس کو دین کی بات بتائیں، یہ قرآن صحیح ہو جائے یا چلے وغیرہ، مجھے تو پلاٹ ہی نہیں ملا، مجھے کیا فائدہ ملا اس کا، میرے کو فلانا بندہ پھنسا ہوا تھا وہ جیل سے نکلا نہیں، تو میرا بھی تو کچھ اس میں حصہ ہو۔ تو یہی دنیاوی لالچے کے لیے یہ آگے پیچھے منڈلاتے ہیں، آپ کو دین عقیدے کا حوالہ دے کر جو ہے جمع کرتے ہیں، مختلف مسلکوں والے اپنی اپنی طریقے چلا کر آپ ان کے اعلی کارکن بنتے رہتے ہیں، اپنے مفاد وہ اس سے پورے کرتے رہتے ہیں۔ مدرسے میں بیچارے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں خیر خواہی کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اپنی اصلاح کریں، دوسروں کی آخرت کا سامان کریں۔ یہ اپنی جماعت کے کارکن اور نمائندے اور جو ہے چندہ جمع کرنے والے، کھالے اتارنے والے، ان چیز یہ بنا کر ان کو رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے ساتھ ظلم ہے، ان والدین کے ساتھ جو ہے تم خیانت کر رہے ہو، دھوکہ بازی، جو اتنی عظیم امانتیں اپنے جگر گوشوں کو تمہارے حوالے کرتے ہیں اور تم ان اپنی مفادات اور مقاصد اور تخریب کاری کے لیے استعمال کرتے ہو، اور بتاتے ہو کہ یہ کوئی دینی شرعی کام ہے جس کے لیے بڑے جوش و جذبے سے نکل رہے ہیں، ناجائز ہے۔ تو ہمارا کام تو اصلاح کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ العصر، جو کہ عظیم سورت ہے، چھوٹی ہے، جس میں عظیم فوائد ہیں اور نصیحتیں ہیں۔ امام الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ الا هذه السورۃ لکفتہم، اگر اللہ اپنی مخلوق کی رہنمائی ہدایت کے لیے یہ ایک سورت نازل کر دیتا کافی ہو جاتی، اتنی عظیم اس میں باتیں ہیں۔ تو اس میں بھی یہی ترتیب بیان کی گئی ہے
کہ والعصر، اللہ قسم کھاتا ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں، نقصان میں ہے۔ کون بچنے والے ہیں؟ جو یہ 4 کام کریں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں۔ ادھر بھی ایمان کا ذکر ہے، اس سے پہلے بھی، اور ایمان بغیر علم کے آ سکتا، سمجھ سکتا انسان نہیں، اسی لیے ہم اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو جو سلفی اہل سنہ والجماعہ ہیں، ان کے طریقے پر چلنے والے، وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ وعاملوا الصالحات، اور علم حاصل کر کے بیٹھ نہیں جاتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر اس پر عمل نہیں کرے، وہ علم ان کو پکڑوا دے گا قیامت کے دن کہ تمہیں پتا تھا پھر بھی تم نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں وہ کرتے ہیں۔ پھر جب یہ وہ کر لیتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، علم حاصل جو کیا ہے اس کے اوپر، اور پھر وہ دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتے ہیں دوسرے کو۔ جو یہ دعوت تبلیغ کا طریقہ ہے، آپ نے سیکھا ہے، آپ اس کو آگے پہنچائیں، سمجھیں، اس پر عمل بھی کریں۔ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں کہ دوسروں کو بولتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ ایسے لوگ تو اللہ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ اور آخری چیز کہ وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ صبر کی ایک دوسرے کو کیسے وصیت کرتے ہیں؟ ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کون مار کٹ رہا ہے یا کوئی پریشانی ہے جو ہم صبر کریں؟ کیونکہ جو بھی یہ حق اور صحیح منہج کے اوپر چلتا ہے اس کو لوگ تکلیف ضرور دیتے ہیں۔ نبیوں کو تکلیف دی، صحابہ کو دی، اور جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں، آپ کو تکلیف دیں گے تو آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا ان چیزوں میں۔ ایک تو یہ صبر ہے، دوسرا صبر کے بہت سے معنی ہیں، یعنی نیکی کرنے پہ صبر کرنا۔ نماز پڑھنی ہے، صبح فجر کا ٹائم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اس کے علاوہ پانی نہیں ہے، تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے وضو کرنے میں، لیکن میں صبر سے برداشت کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور گناہوں سے بچنے میں جو ہے آپ صبر کر رہے ہیں، یہ پیسے مجھے مل سکتے ہیں حرام رشوت کے، اس سے میرے یہ ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن جو ہے اللہ نے منع کیا ہے، تو آپ نے اس گناہ سے بچنے پہ اپنے نفس پہ قابو پایا، تو یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ تمام چیزیں صبر میں شامل ہیں۔ تو یہ ہمارے کرنے کے کام ہے، نہ کہ یہ حکومتوں سے لڑائی اور تحریکیں اور فلانا جس کے لیے لوگ جمع کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے کرنے کے کام ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور یہ فتنے میں پڑنے والے کام ہے کہ اکثر جو اس میں جاتے ہیں فتنوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ دیندار لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایسی ایسی سیاستیں چلتے ہیں، آپ پناہ طلب کریں گے کہ بہت سارے بے دینی اور سیکولر جو دیندار طبقہ نہیں ہوتا ایسے سیاست کرتے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتی جس طرح بہت سارے فلانا یہ علماء اسلام، یہ جمعیت فلانا، وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، بیانات بدلتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، مسلمانوں کی خون خرابے تک کی پرواہ وہ کرتے نہیں ہیں، اپنے مفاد پورے ہوں۔ فلاں مر گئے، بس ان کی فوٹویں لے کے آؤ۔ آپ کے گھٹیا سیاست کے لیے وہ باہر نکلے اور جو ہے پولیس کی یا اپنے لوگوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے، اور یہ ان کے بیوی بچے جو ہے رل گئے، برباد ہو گئے، کوئی ان کو پیچھے پوچھنے والا نہیں۔ یہ ہمارے بڑے شہید کارکنان ہیں اور فلانا ہیں، ان کے خون کے اوپر پھر سیاست جو ہے چلاتے رہتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے طریقوں والے ہیں یہ دینیوں کا، اس لیے ہم حوالہ دیتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم دین پہ نہیں چل رہے، ان کو بھی چلنا چاہیے، تو تم تو اسی کا لیبل لگا کر استعمال کرتے ہو نا، لوگوں کو ان کے جذبات سے کھیلتے ہو۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ جب فتنے ہو جائیں گے، تم پر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ آ جائے، تمہیں اس کی اطاعت فرمانداری کرنی ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں جو ہے یہ تمام خیر و بھلائی امت کو حاصل ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ لڑیں بڑیں اور میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، مجھے چنو، میں آؤں، اسی میں ساری زندگی ان کی برباد ہوتی رہتی ہے۔ مال سرمایہ، آپ اپنی زکوٰۃ وغیرہ صدقات دیتے ہیں ان جماعتوں اور تنظیموں کو، اس کے تو مخصوص مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، فقراء، مساکین، غریبوں کے لیے، قرض داروں کے لیے، ان لوگوں کے دینے کے لیے، گردنیں چھڑانے کے لیے وغیرہ، اس پہ خرچ ہوتا ہے۔ تم اسے اپنے سیاسی مقاصد، اپنے جھنڈے، اپنے فلانا، اپنے جلسے جلوس، اپنے تمبو ٹینٹ وغیرہ بریانیاں دیکھیں، اس کے اوپر تم خرچ کرتے ہو، کتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کے یہ مال کو ضائع کر رہے ہو، غلط جگہ پہ لگا رہے ہو اللہ کی نافرمانی میں اپنے مفادات کے لیے۔ ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ جب اس کے خلاف حکومت آپریشن کرے یا پوچھے احتساب حکومت کا ہونا چاہیے، جی احتساب اس نے یہ کیا، وہ یہ کھا کر چلا گیا اتنا، تو مولوی حضرات تمہارے مساجد مدارس سے بنا رکھے ہیں، تم نے کھانے پینے کے لیے اتنے فنڈ جمع کرتے ہو، اس کا حساب نہ لیں تم سے کہ حکومت کچھ دیتی نہیں ہے اس لیے ہم خود سے کرتے ہیں، بڑے مظلوم بن کر آ جاتے ہیں سامنے کہ اس کو دین کا کوئی درد نہیں ہے۔ تم اندر آنے کہاں دیتے ہو حکومت کو؟ اندر تمہارے جب وہ چھاپا مارے ہیں، پوچھنا چاہیں کہاں خرچ کیا ہے، اسلام کے قلعوں کے خلاف جو ہے ان کی کارروائی چل رہی ہے حکومت کو، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، یہ باہر نکل کے آ جاتے ہیں سارے۔ اصلیت حقیقت تمہاری کھل کے سامنے آ جائے گی، ظاہر سی باتیں، کتنا کھایا، کتنا لگایا، کتنا ادھر ادھر کر دیا، یہ تو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فطرانہ بھی جو
سنت کے مطابق اناج کی صورت میں دینا چاہیے، وہ کہتے ہیں کیش کی صورت میں دو، وہی اناج سے مزہ نہیں آتا ہے، آٹے میں کیا کرنا ہے، آٹے کے بورے لے جا کے دوسری جگہ بیچتے رہو، کیونکہ وہ کھائیں گے پیئیں گے، یقین ہوگا ہمیں اس نے کھایا پیا ہے، وہ خوشی میں شامل ہوا مسلمانوں کی۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ پیسوں کی صورت میں دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درم و دینار اور یہ چیزیں موجود تھی، پھر بھی آپ نے یہ حکم دیا، اس میں اسلامی شعار کا اظہار ہے۔ تم 2 منٹ پہلے نماز سے پہلے بھی لے رہے ہوتے ہو پیسے، تو وہ کب دو گے ان کو، کب وہ خرید کے آگے اناج دو گے؟ وہ خریدتے ہی نہیں ہے، ان کو پوچھنے والا نہیں، وہ اپنے کاموں پہ لگا دیتے ہیں، یہ مرمت کرا لو، نیا پینٹ لگا دو۔ پچھلے دنوں میں بتا رہا تھا کہ قربانی کی کھالیں بچوں سے جمع کرواتے ہیں، بعد میں ان مسجد کے ہی اندر جو ہے ایک بڑا نیلام گھر لگا ہوا ہے، سائیکلیں پڑی ہیں، فلانا پڑا ہے، انعام دے رہے ہیں بچوں کو، جو کھالیں جمع کر کے لائے یہ لو یہ لو۔ لوگوں کا پیسہ اس کاموں پہ لگانے کے لیے ہے، تبھی تو ان پہ پابندیاں لگتی ہیں اور صحیح لگتی ہیں، اس میں چیخنے لگتے ہیں، دیکھیں دین کا کام بند کرا رہے ہیں، فلاں جماعت کو کل عدم قرار دے دیا، جو جہاد کا کام کرتی ہے، دین کا کام کرتی ہے، کھالیں جمع کرتی ہیں، اس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے سارے سیاسی ہتھ کنڈے ہیں، جس کو دین کا لبادہ اڑایا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اندھا دھند۔ دین داروں سے یہی لوگ مراد لیتے ہیں، جب دین اسلام کا نام آئے گا تو فوراً آپ کے ذہن میں مولوی صاحب یہ مدرسے کے، اور یہ محتمم صاحب اور یہ مسجد، یہ لوگ ہیں، انہی کو پتہ نہیں صدقات دے سکتے ہیں۔ اپنے بھائی جو غریب آپ کا موجود ہوگا اس کو نہیں دیں گے، تو بھائی کو کہاں سے دوں گے؟ وہ سفید پوش ہے، وہ کماتا ہے لیکن اتنا نہیں ہے اس کا گزارا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ بیچ میں آڑ بن جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں، پھر حکومت بھی بری لگتی ہے کہ ہمیں نہیں دیتی۔ لوگ بہت سے نیکی اور بھلائی کرنے والے ہیں مسلمانوں میں، پاکستان میں کتنے صدقہ خیرات اور دسترخوان لگاتے ہیں، اتنی دنوں کی زکوٰۃ بنتی ہے، یہی لوگ آدھے سے زیادہ کھا جاتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہاں۔ تو شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ یمن کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو غریب اور مساکین ہوتے ہیں، ان کے حق کے درمیان یہ لوگ، یہ اسی قسم کی جو جماعتیں والے ہیں اور تنظیموں والے ہیں، یہ ان کا حق کھا جاتے ہیں، بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو مسجد کے باہر بیٹھ کے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پیسہ نہیں ہے تو اس لیے مانگ رہے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ بھکاری بہت سارے پیشہ ور بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی مانگ رہا ہے اور تمہیں تو ہم نے دیا ہوا تھا، تو یہ تمہارا ہوا کیسے کہ وہ آ کے یہاں مانگ رہے؟ تمہیں پیسے تو اتنے لاکھوں روپے تمہیں ملے تھے مدرسے سے، یہ محتاج تھا تو اس کو تمہیں دینا ہے، مولوی صاحب اس کی مدد کیجئے، تو آپ دیجئے نا، آپ کو جو اتنے پیسے دیے ہیں لوگوں نے، زکوٰۃ کا مال ادھر ڈالیں، صدقات کا ادھر ڈالیں۔ تو یہ بیچ میں آڑ بن جاتے ہیں، حائل بن جاتے ہیں ان کو، تو اس کی وجہ سے متنفر بھی جو لوگ ہو جاتے ہیں دین سے، کہتے ہیں دین کی طرف ہم بلا رہے ہیں کہ دین تو ہماری ضروریات پوری نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، مساکین فقراء کو دو۔ یہ بیچ میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے دو، اور پھر ان کو مجبور کرتے ہیں اپنی انہی حزبیت اور جماعتوں کے لیے، میری جمعیت میں آؤ گے، ہمیں پسند کرو گے، ہمارے رکن بنو گے، تو پھر وہ جو ملا ہے صدقہ خیرات زکوٰۃ میں بیچ میں حائل ہو گیا ہوں تو میں تمہیں یہ دوں گا یا دلواؤں گا، حالانکہ وہ اس کا ڈائریکٹ حق بنتا ہے، وہ براہ راست اس کو لے لے، بیچ میں آ کر اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے بھی یہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی یہی چال بازیاں ہیں، اسی طریقے سے کام چل رہا ہے۔ آپ پاکستان میں جس بھی چھوٹے بڑے مدرسے میں دیکھ لیں، جس بھی جماعت مسلک وغیرہ کے دیکھ لیں، یہ کام وہ کر رہے ہوتے ہیں زور و شور سے، اور پھر کہتے ہیں کہ حکومت صحیح نہیں ہے اور سختی کر رہی ہے اور تنگی ہو رہی ہے۔ شرعی سیاست یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو حکمران ہے اس کے مقرر ہونے کے کس طرح بنتا ہے، کچھ طریقے ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چھوڑ دیا صحابہ کرام پر، اور انہوں نے آپس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب سے افضل تھے اور اس کے اہل تھے، ان کے اشارے بھی موجود تھے خلافت کے، انہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اور یہ اہم چیز ہے، ہم کب کہتے ہیں اہم چیز نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کفن دفن سے پہلے انہوں نے خلافت مقرر کر دی کہ خلیفہ بناؤ پہلے، مسلمان بغیر کسی حکمران کے جو ان کو چلانے والا ہے کچھ دیر بھی جو ہے باقی نہیں رہ سکتے ہیں اس طریقے سے، یعنی بغیر انتشار کا شکار ہر کوئی اس طرح چھوڑ جائے۔ ان ملکوں سے پوچھیں جو بغیر حکمرانوں کے رہتے ہیں، تباہ و برباد ہیں، کتنے ممالک مسلمانوں کے ایشیا میں ہو، افریقہ میں تباہ کر دیے ان لوگوں نے۔ وہ کہتے ہیں ظالم آ جائے، صومالیہ اور دوسرے ممالک والے کہتے ہیں اسرائیل کو جو ہے زمین چاہیے وہ ہماری لے لیں، لیکن کوئی حکومت تو ہے جو صحیح طریقے سے ہمیں چلائے وغیرہ، یہ تو لڑ بڑھ کے اسلام کے نام پر مروا دیتے ہیں، حکومت مر رہی ہے ان سے لڑ رہی ہے، تو امن و امان نہیں ہوتا، بدامنی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے خلیفہ مقرر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، جس طرح شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اور سلف کی کتب میں بھی ہے، کہ مسلمان جو اہل حل و عقد ہیں، ہر کوئی نہیں،
یہ جمہوری سسٹم تو اسلامی ہے ہی نہیں کہ جو اکثریت کو دیکھا جاتا ہے یا عوام کو اس کا حق دیا جاتا ہے. جس طرح جمہوریت کے بارے میں شعر بھی ہے کہ اس میں لوگوں کو جو ہے بس جو ہے سروں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے، ان کا ووٹ بھی برابر ہے کسی جو ہے بیوقوف، ان پڑھ اور جاہل اور کسی کو دین کا علم بھی نہیں ہے، اس کا اور اس کا ووٹ برابر ہے، دونوں کا کوئی فرق تو نہیں ہے. ایک مسلمان کافر کا بھی برابر ہے، مرد عورت کا بھی برابر ہے، چھوٹے بڑے کا اور جاہل پڑھے لکھے کا، عقل مند بیوقوف کا، سب کا برابر ہے. تو یہ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان اور کافر برابر نہیں ہے. افانا جعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مجرموں کے جیسا بنا دیں گے مسلمانوں کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آنکھوں والا اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے. تو اس میں تو یہ ہے اہل حل ہو کر جو عقل مند، سمجھدار، تجربے والے، حکمت والے لوگ ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں قبیلوں کے بڑے، وہ آپس میں مل کے جو ہے اپنا جو ان میں سے زیادہ اہل ہوتا ہے اس کو مقرر کر لیتے ہیں، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بعد جو خلیفہ گیا کسی اور کو مقرر کر کے چلے جائیں، جس طرح خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مقرر کر کے گئے اپنے پیچھے، اور سب اس سے راضی تھے. تیسرا طریقہ یہ ہے جو خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا. انہوں نے ایک شورا کمیٹی بنا دی، عشرہ مبشرہ جیسے صحابہ کو، جو افضل ترین علم و حکمت کے پہاڑ تھے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے تھے. وہ عہدوں کی لالچ اور چاہت ہی نہیں رکھتے تھے کہ میں نہیں وہ بن جائے. تو ان میں سے اپنے میں سے ہی کسی کو چن لینا انہوں نے مقرر کر کے گئے. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے پیچھے کوئی بھی نامزد کر کے نہیں جاتا کیا ہو گیا نامزد کر کے نہیں جاتا جماعتوں والوں نے بھیج دیا کوئی نامزد کر کے نہیں جاتا، ڈرون حملے چل رہے. تو یہ بھی صحیح ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے نامزد کر کے نہیں گئے. اور اگر میں کسی کو کر کے چلا جاتا ہوں تو یہ بھی ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق میرے بعد کسی کو نامزد کر کے گئے، لیکن میں مسلمانوں کے یہ جو بڑے ہیں ان پر چھوڑ دیتا ہوں کہ اپنے میں سے کسی کو مقرر کریں. اور انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا. ایک طریقہ یہ، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے مسلمانوں پر کوئی تلوار کے زور پر آ جائے، جو کہ ناجائز ہے. مسلمان کے کسی خلیفہ یا حکومت کا تختہ الٹنا، جو ہم نے بتایا آپ کو، قتل کرنا، ظلم و ستم کرنا حرام ہے، لیکن آپ کے اوپر مسلط ہو گیا تو مزید خون بہانے سے بچانے کے لیے مسلمانوں کا سنت کے مطابق صحابہ کا یہ فہم ہے کہ اس کو بھی مانا جائے. جس طرح مروان بن الحکم تھے بنو امیہ وغیرہ کے، شیخ فرماتے ہیں وہ تلوار کے دور پہ قابض ہو گئے تو صحابہ موجود تھے، انہوں نے نہیں کہا اس کے خلاف تحریک چلاؤ، ناجائز طریقے سے آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ. انس بن مالک موجود تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے. وہ سنت کی روشنی بات جانتے تھے کہ جو بھی آ جائے اس کی سننی ہے، اطاعت کرنی ہے، تاکہ مسلمانوں کا جو معاملہ ہے ان کا نظام عبادت کا ہو، معاملات کا، وہ چلتا رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کا محافظ ہے، کسی سے بھی اس کا کام لے لیتا ہے، تو وہ اس کو بھی تسلیم کرتے تھے. تو یہ مختلف طریقے ہیں آنے کے. اسی طرح ہمارے اوپر اب جو ہے کافروں کا غلط نظام انہوں نے مسلط کیا ہے، جمہوریت والا، جو اپنے ہی نقصان کے لیے ہیں. انہوں نے اس کو چبا کر پھینک دیا، یہ اس کو ابھی تک چباتے رہتے ہیں، جس کے فائدے سے زیادہ نقصان ہے. مگر اس طور پہ کوئی زبردستی آپ کے اوپر آ ہی جاتا ہے، لوگوں کے ووٹ سے یا کسی بھی طریقے سے تختہ الٹ کے کوئی فوج بھی آ جاتی ہے، جرنیل آ جاتا ہے، تو آپ کو اس کا بھی سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے. جس طرح میں نے اس کی مثالیں آپ کو دی، نہ کہ جو ہے آپ کو اس کے خلاف جو ہے تحریکیں چلانی ہے، خون خرابہ اور مسلمانوں کو اس پر اکسانا ہے، ابھارنا ہے. یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے. سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ یہ کرتے چلے آئے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو کہ امام اہل سنہ والجماعہ ہیں، جن کو تمام جو ہے سنت کی طرف منسوب لوگ مانتے ہیں، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث کہتے ہیں، امام ہیں وہ چاروں اماموں میں سے اہل سنت والجماعت کے، جنہوں نے عقیدے کا دفاع کیا، جنہوں نے جیل میں جانا، کوڑے کھانا منظور کیے، لیکن عقیدے کے لیے قربانی دیتے رہے اور حق بیان کرتے رہے اللہ کی توحید کے تعلق سے، اس کی صفات کے تعلق سے. تو ان کے دور میں بھی جب آئے واثق باللہ، یا ان کے دور میں ایک آتا خلیفہ، وہ بھی ان کو بند رکھتا، مارتا رہتا، دوسرا آتا، تیسرا. تو کہا کہ اب جو فقہا، علماء بڑے بڑے ہمارے یہاں کے لوگوں کی کیا حیثیت. انہوں نے کہا کہ ہمیں اب یہ برداشت نہیں ہے، آپ اجازت دیں، ہم اس کے خلاف نکلتے ہیں، لڑتے ہیں. ہمیں حالانکہ وہ بدعقیدگی کی وجہ سے کہہ رہے تھے اور ظلم و ستم کی وجہ سے. تو انہوں نے وہ اس سے راضی نہیں ہوئے، حالانکہ اس حالت میں پڑے ہوئے تھے. کہا کہ یہ جو تم کرنے جا رہے ہو صحیح نہیں ہے، اپنا بھی خون بہاؤ گے، مسلمانوں کا بھی، اور میں اسے سنت اور آثار کے خلاف سمجھتا ہوں. یعنی سنت کے مطابق نہیں ہے، صحابہ کا جو طریقہ ہے آثار، انہوں نے خود عقیدے پہ کتاب لکھی جس کا ہم نے ترجمہ کیا اصول السنہ،
اس میں بتایا کہ میں اس کے خلاف اس بات کو سمجھتا ہوں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، اور ان کی تو جماعتوں کی بنیاد اس بارے میں ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ ملو اور اس کا تختہ الٹو. کہا یہ سنت اور آثار کے مطابق نہیں ہے، اسی لیے آپ نے پوائنٹ بیان کیا عقیدے کا کہ جو بھی مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے اور جو ہے ان کے اوپر تلوار کے زور پر ہی کیوں نہ آ جائے، وہ سمی یا امیر المومنین، مسلمانوں کا حاکم امیر المومنین کے لایا جانا لگے، مسلط ہو جائے، اس کے افواج آ جائیں، تو پھر وہ خلیفہ ہے، اس کے وہی حقوق ہیں جو ایک خلیفہ کے امیر کے ہوتے ہیں. تو یہ تمام جو ہے صحابہ کرام اور ان کے طریقے پر چلنے والوں کا طریقہ، یہ صحیح سیاست ہے. یہ تھوڑی کہ آپ اس میں اس طریقے سے حصہ لیں جو آپ کے لینے دینے کا کام نہیں ہے، کہ ہمارے بھی کچھ مفادات ہیں، لالچ ہیں، ہم جو ہے حکومت میں حصے دار بنے، اس کے خلاف جو ہے ووٹنگ کے لیے لوگوں کو بلائیں. ووٹنگ اور اکثریت اور جمہوریت کی تو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں. اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثر لوگ جو ہے ہدایت پر نہیں ہوتے. بتاتا رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین میں جو لوگ ہیں ان کی اکثریت کی پیروی کرنے لگ جائیں، اللہ کے نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. تو عام لوگ جن کو کوئی علم بھی نہیں ہے ان کی اکثریت کی ہم پیروی کریں، اکثر لوگ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے بھی اکثر لوگ ایمان کے باوجود شرک کر رہے ہوتے ہیں، باقی لوگوں کیا تو کہنا ہی کیا. تو اکثر لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ہر دور میں جہنم جن سے بھری ہوئی ہوگی، ان کی تو پیروی نہیں کی جاتی ہے، تو اپنی خواہش نفس پہ چلتے ہیں کہ ان کی جو خواہش پوری ہو، گانا بجانا، شراب نوشی، فلانا، حلال حرام کی پرواہ نہیں، جو حکومت مجھے یہ سہولت دے گی میں اس کو ووٹ دوں گا. تو یہ تو اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ کے دین پر چلنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، برائیوں گناہوں سے بچنا چاہیے، وہ تو کم لوگ ہوتے ہیں. تو ان کی تو نہیں چلے گی، ان کی چلے گی جو زیادہ لوگوں نے کہا ہے، اکثریت تو یہ ہے. تبھی تو آپ دیکھتے ہیں جو آزاد ممالک ہیں، ہم جو ہے لبرل ہیں، آزاد ہیں وغیرہ، ہر قسم کے فواحش، منکرات، کفر، الحاد، ہر چیز سے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہی چیز یہاں پر چاہتے ہیں شاید. اسی لیے اکثریت کی پیروی کبھی بھی خیر اور بھلائی کا سبب نہیں ہے بلکہ گمراہی کا سبب ہے. تو یہ جمہوری نظام ہے ہی کافروں کا بنایا ہو، اسی پر یہ لوگ چلتے رہتے ہیں. تو ہمیں اس میں حصہ دار بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سلفی عقیدہ منہج ہر صورت میں اس پر عمل کرنا ہے، چاہے اس نظام کے ذریعے سے کوئی آپ کے سر پہ مسلط ہو جائے، اس میں نظام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سلفی عقیدہ منہج میں اس کی اصلاح کریں گے، ہم بتائیں گے اس پہ نہ چلو، لیکن آپ کو بس یہ دیکھنا ہے حکمران ہے، مسلمان ہے کم از کم، کیونکہ یہ جتنے بھی احکام ہم ذکر کر رہے ہیں مسلمان حکمران کے تعلق سے ہیں. بعض کم فہم لوگ کہتے ہیں پھر وہ فلانا جو ہے کافر حکومت، پتہ نہیں برطانیہ اور جو ہے ہندو حکومت وغیرہ، اس کے بارے میں بھی حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کے بارے میں ہیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے ایمان والو، اولی الامر حکمران مِنْكُمْ کا مطلب تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے جو ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے، جو بار بار میں حدیث ذکر کرتا ہوں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی، تو اس میں یہی تھا کہ سنیں گے، اطاعت کریں گے، خوشی میں غمی میں، دل چاہے نہ چاہے، ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، ہمارے حقوق ہمارے لیں، لیکن ہم ان کے خلاف ایک صورت میں نکل سکتے ہیں، بتایا الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان. ہاں اگر واضح کھلم کھلا کفر دیکھو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس اس پہ برہان اور دلیل ہو تو تم نکل سکتے ہو. تو حکمران کے خلاف نکلنے کی شرائط میں سے ہیں، جس طرح کہ سعودی عرب کے جو کبار علماء کمیٹی ہیں وہ بیان کرتی ہیں الا ان تروا، یہاں تک کہ تم دیکھو. ایسے اخباروں میں ادھر ادھر میڈیا پہ اپنی طرف سے پھیلائی ہوئی باتیں نہیں ہو، تم نے دیکھا ہو. تم تو کہتے ہو ہم حکومت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہے، تو پھر تم تو فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے ہو. الا ان تروا، تم نے دیکھا ہو. اور کیا دیکھا ہو؟ دیگر فواحش، منکرات اور یہ چیزیں نہیں، کرپشن، مالی کرپشن، مال لوٹتے ہیں، قصور کرتے ہیں لوگ، یہی باتیں بیان کرتے ہیں. شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ شروع سے خوارج کا آج تک جو ہے یہ مالی معاملات میں جھگڑا ہوتا ہے، نام ان کا جو ہوتا ہے ہم دینی لوگ ہیں، تو پیسوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اعتراض کیا اس نے؟ کسی دین ایمان کی بات کی، کہا کہ آپ پیسہ صحیح نہیں دے رہے، اس کو زیادہ دے رہے ہیں، اس کو کم. وہ اور آج بھی یہی ہے، جماعت اسلامی کے نعرے جو ہے بے روزگاری ختم کرو، لوڈ شیڈنگ ختم کرو، فلانا کرو. یہ لال مسجد کے خلاف آپریشن چل رہا تھا، جو خارجی قسم کے لوگ تھے دھماکے کرتے ہیں جہاد کے نام پہ وغیرہ اسلام آباد میں، تو اس میں بھی وہ آخری اس کا پیغام جو مار دیے گئے تھے، آخر میں کیا نام تھا ان کا، غازی کچھ ایسے نا،
ہاں تو ان کے آخری پیغام میں یہ بتا رہے ہیں یہ جو ہے مجھے مار رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، پیسے کھاتے ہیں، ظالم لوگ ہیں. یہ یعنی تکلیف تھی اس کو انقلاب لانے کی. یہ آخر میں جاتے جاتے یہی پیسے مال انہی کی عہدوں کی چاہت، اسی کے لیے وہ لڑتے بڑھتے ہیں. تو فرمایا تم دیکھو الا ان تروا کفرن، کفر دیکھو، اس سے کمتر کوئی چیز نہیں ہو. تو عام کفر بھی نہیں ہو، کفرن بواحن، بالکل واضح ہے. یہ نہیں کہ کوئی چھپا ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کفر نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی تو کافر ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوا، گنہگار ہو گیا. تو اختلافی چیز نہیں ہو، کفر واضح کھلم کھلا کفر، اللہ اس کے رسول کو جس طرح جھٹلانا ہوتا ہے وغیرہ. کفرن بواحن عندکم فیہ من اللہ برہان، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس خود دلیل ہو اس کی. کہ نہیں فلانے عالم نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ کافر ہے فلانا، وہ ممبر پہ بتا رہا تھا یہ لوگ جو ہیں کافروں کے ایجنٹ. نہیں، تمہارے پاس اللہ کی طرف قرآن کی آیت بتاؤ یا کوئی حدیث بتاؤ جس کے نتیجے میں یہ کفر ہے اور اس نے یہ کیا ہے جو میں نے آنکھوں سے دیکھا. یہ تو شرائط کبھی پوری کرتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ، اس سے کم پر ہی جو ہے مچل رہے ہوتے ہیں، کسی طرح ہم جو ہے کافر ان کو قرار دیں. تو بالکل بھی خروج جائز نہیں ہے. اب جب یہ ساری چیزیں بھی پوری ہو جائیں تو دین کی مصلحت کا یہ تقاضا ہے، صحابہ کا طریقہ ہے کہ پھر بھی آپ خروج نہیں کر سکتے ایک اور چیز کی وجہ سے کہ آپ اگر نکلتے ہیں اور مسلمانوں کا خون خرابہ اور زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ یہ دین کا اصول ہے کہ کسی خیر بھلائی کو پانے کے لیے اگر اس سے زیادہ بڑا شر ہو، فتنے میں مبتلا ہو، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ اگر تیری قوم نئی مسلمان نہیں ہوئی ہوتی تو میں کعبۃ اللہ کو گرا کے اس طرح بناتا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، 2 دروازے آنے جانے کے. لیکن تیری قوم کا خرچہ ختم ہو گیا تھا تو انہوں نے آدھے میں چھوڑ دیا، 3 وغیرہ. کیونکہ نئی مسلمان ہوئی ہے، میں کعبہ گراؤں گا تو یہ سمجھے گے یہ تو کعبہ بھی گرا رہے، کیسا نبی ہے. ان کو بھی اتنا علم نہیں ہے. تو ایک چیز چاہت تھی دل میں اور وہ صحیح کام تھا، لیکن اس کا فتنہ زیادہ ہو سکتا تھا لوگوں کے لیے، تو آپ نے چھوڑ دیا. جس طرح آپ تراویح کی نماز کو دیکھیں، لوگوں کی چاہت بھی ہے، 3 راتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں آ کے پڑھائی بھی، 4تھی رات نہیں نکلے اور یہی کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے پھر ادا نہیں کر سکو. تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی یعنی جمہوریت میں حصہ لیتے ہیں، ووٹنگ پر آپ کو ابھارتے ہیں، اس کی کیمپین چلاتے ہیں، اس کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، آئے دن بہت ساری جماعتیں، کل تک وہ جمہوریت کو کفر کہتی ہیں کہ اللہ کے نظام کے علاوہ کسی اور کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، اور پھر بعد میں اس میں داخل بھی ہو جاتی ہیں، کوئی اہل حدیث بھی کہلائیں، کوئی اس کے علاوہ ہو. تو یہ ان کے کھیل تماشے ہیں اور جو چلتے رہتے ہیں، آئے دن اپنا منہج عقیدہ وغیرہ بدلتے رہتے ہیں اور آپ اس کے پیچھے جو ہے بھیڑ چال چلتے رہتے ہیں، ان کی بھیڑ چڑھتے رہتے ہیں، وہ آپ کو اپنا اعلی کار بناتے ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الضلالۃ غایۃ الضلالہ، سب سے بڑی گمراہی یہ ہے ان تنکر ما کنت تعرف وتعرف ما کنت تنکر، جس چیز کو پہلے تم غلط سمجھتے تھے اب صحیح سمجھتے ہو، صحیح سمجھتے تھے اب غلط سمجھتے ہو. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّلَوُّنِ فِي الدِّينِ، اور تمہیں دین میں نئے رنگ بدلنے سے بچتے رہنا چاہیے. فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ، اللہ کا دین تو ایک ہے، واحد ہے. یہ نہیں کہ ہمیں پسندیدہ کوئی حکومت ہے تو ہم کہتے ہیں قرآن کی اطاعت کرو، دوسرا ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم والی حدیثیں اب نہیں پڑھتے ہیں. سلفی تو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں. ان کو دڑ ہوتی ہے کہ آپ اس کو بھی کہو تم تو کہتے تھے وہ صحیح نہیں ہے، وہ فلاں جو حکومت کے خلاف نکلا ہوا تھا اس نے دھرنے دیے تھے تو تم کہتے تھے یہ صحیح کام نہیں ہے، یہ تو خارجیوں کا طریقہ ہے. اور اب اگر وہ اسی کو حکومت مل گئی کسی طرح، اب کہتے ہو تم اس کی اطاعت کرو. اب یہ نہیں کہہ رہے خارجیوں نہیں، ہم تو چہروں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کی جماعت کو دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بس جو بھی حکومت آپ کے سر پہ آگے اس کی اطاعت کرنی ہے. ہمارا منہج تو نہیں بدلتا، تمہارا بدلتا رہتا ہے. جو پسند ہے اس کے لیے کچھ اور، جو نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ اور. خود یہ جو جماعت اسلامی اخوان المسلمین ہے مصر وغیرہ کی، انہوں نے جو صدر حسنی مبارک تھے ان کے خلاف خروج کیا، نکلے. صحیح ہے، جو کون سا پارک تھا، تحریر پارک پتہ نہیں کیا تھا، وہاں سے نکل کے وہ آئے اور ان کے خلاف خروج کیا، ہٹا دیا ان کی حکومت کو. اور وہ ان کا محمد مرسی جو ہے وہ بن گیا، ان کا بڑا بن گیا، ان کا حکمران بن گیا. پھر بعد میں لوگوں نے اس کے خلاف بھی خروج کر دیا. تو وہ وہی حدیثیں پڑھنے لگے کہ حکمران کے خلاف نہیں نکلنا چاہیے جو سلفی پہلے پڑھتے تھے. اپنے لیے وہ حدیثیں چاہیے ان کو کہ ہمارے خلاف نہیں نکلو، خود ان حدیث کو پیچھے پھینک کر اس کے خلاف نکل آئے تھے. تو یہ اپنے مفاد کے لیے ساری چیزیں کرتی ہیں، جتنے بھی ان کے کھیل تماشے ہیں. تو دین میں آپ نے سن لیا کہ جو ہے امامت مقرر کرنے کے یا حکمران بننے کے کون سے طریقے ہیں. ہر صورت میں ہمیں ان کی جو ہے اطاعت فرمانبرداری کرنی ہے. ہمارے سلف صالحین سے زیادہ ہمیں دین کی غیرت ہے کیا؟ وہ عام لوگ بن کے رہتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے.
دین کی چیزیں پڑھتے تھے، آگے پڑھاتے تھے، اصلاح کرتے تھے اپنی اور قرآنوں کی، اور اس طریقے سے معاشرہ صحیح بنتا تھا۔ ہمارے کرنے کے یہ کام ہے، نہ کہ ان میں پڑھ کر اپنی جوانی ضائع کرنا، اپنے بچوں کو ضائع کرنا، اپنے دین ایمان کو جو ہے ان جماعتوں کے، ان کے مدارس کے، ان چیزوں کے سپرد کر دینا۔ اس لیے ہم ان کے خلاف بولتے ہیں اور ان کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کے دینی جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو گمراہی میں مبتلا رکھتے ہیں۔ واللہ المستعان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی گمراہیوں سے اور فتنوں سے مسلمانوں کو بچائے۔ اگر کوئی سوال ہو اس تعلق سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس تعلق سے تو سوال ہی عبادت کے تعلق سے سوال ہے ہاں کہ جیسے اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر کہاں پہ صنم رکھا ہوا ہے، بت رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی جگہ ہے کہ اور جگہ نہیں مل رہی، جہاں صنم کی بھی عبادت ہو رہی ہے اور اللہ کی بھی عبادت ہو رہی ہے، تو ایسی جگہ پہ عبادت کرنا جائز ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ ایسی جگہ جہاں اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت ہو رہی ہے، بت کی عبادت ہو رہی ہے، وہاں اللہ کی عبادت کرنا جائز ہے؟ یعنی اصل میں تو اس سے بچنا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں سے منع کیا، جس طرح آپ نے کل حدیث سنی کہ وہ اللہ کے نام کا ذبح کرنا چاہتے تھے، تو پوچھا کہیں جاہلیت کا کوئی وہاں پر وثن اور بت تو نہیں تھا۔ یہ صورت میں تھی جب ان کو پورا اختیار حاصل تھا، تو آپ ان کی حکومت قائم تھی اور آپ نے پوچھا، لیکن آپ کے پاس جب طاقت نہیں تھی تو آپ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے تھے، جہاں 360 بت انہوں نے نصب کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تو جس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہو اس کے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جس کے لیے ممکن ہے، اور پاکستان میں مثلا اسلامی ملک ہے، یہاں تو مساجد موجود ہیں اور اس میں کوئی مجبوری بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی یہ فضیلت ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے میری امت کے لیے، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا بنا دیا، یعنی تیمم بھی کر سکتے ہیں ساری زمین سے، اور جہاں وقت ملے نماز کا وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو زمین کا کوئی حصہ مخصوص کیا ہی نہیں ہے کہ آپ مجبور ہیں اس کمرے میں بوتے تو مجھے وہیں نماز پڑھنی ہے۔ تو آسان ہے، گھر سے باہر نکل کے کہیں پڑھ لیں، اوپر پڑھ لیں، چھت پہ پڑھ لیں، گھر سے چلے جائیں، مسجد میں پڑھ لیں، چپے چپے میں مسجد ہیں۔ اگر پاکستان میں یہ مسئلہ ہے تو یہ ہے ہی نہیں۔ باقی کوئی ایسے علاقے ہیں جس طرح بعض لوگ بس ڈرامہ ان کو کرنے آتا ہے، فلاں جو ایک امریکی برطانوی کوئی دائی وغیرہ، وہ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، لوگوں کی جذبات ابھارتے ہیں، رو رہے ہیں لوگ، فلانا مجھے فون آیا پتہ نہیں یورپ سے، وہ لڑکی کے لیے مجھے باتھ روم میں جا کے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ وہ بیوقوف ہے، وہ کہیں پہ وہاں باغ میں چلے جائے، چپ کے پڑھ لے، تو پھر اس کے بعد اس کو ڈونیشن میں لے کر اڑو کہ ہم اس کو بچائیں گے، لے کر آئیں گے۔ اس طریقے سے بھی لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لانے کے۔ شرعی عذر ہے، جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، شرعی عذر ہے، جیسے ہمارے گھر والی ہو گئی، ازواج ہو گئی، تو پھر یہ تو عذر ہو گیا نا، عذر پہ یہاں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ اس کے کمرے میں بھی بت ہوگا، ہمارے سارے ہی کمروں میں بت ہے۔ سارے ایک کمرے میں کوئی جیسے ہمارے کو دیا ہوا ہے ایک کمرے کے اندر کہ بھائی یہ آپ کا مخصوص کمرہ ہے، اسی کے اندر یہی چیز ہے، کیا بت وغیرہ، صنم وغیرہ، ہاں۔ ٹھیک، اور ہم اپنی منمانی بھی نہیں کر سکتے، یا کسی رشتے دار دوست احباب کے گھر جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ مسئلہ آتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی ہے کہ گھر سے باتیں بہترین پوری کوشش کرے کہ اس کے علاوہ کہیں جا کے پڑھ لیں۔ وہ باہر بھی جا سکتا ہے گھر سے، اس کو منع تو نہیں کیا ہوا کسی نے، باہر ذہن میں پڑھ سکتا ہے، دوسرے کمرے میں پڑھ سکتا ہے، بالکل مجبور یعنی یہیں پہ پڑھا رہے ہیں کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ، تو پھر دیکھیے پھر کون ہے یہ کم سے کم تو جو ہے اس میں اس کے اوپر کپڑا ڈال دے، کچھ کر لے، اس طریقے کی چیزیں۔ ہاں انہیں جس طرح ہم ہر جگہ کیمرے لگاتے ہیں، ہر جگہ بتوں کو لگایا ہوا ہوتا ہے حفاظت کے لیے۔ ہاں سی سی ٹی وی ان کے اندر موجود ہے، ان کے چلو تو یہ ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنا مشکل ہے کہ کسی اتنا مجبور ہو کہ باہر جا کے وہ پڑھ سکتا ہے۔ کہیں میں باہر جا رہا ہوں، کھانے پینے جا رہا ہوں، کسی کو کیا پتا ہے کیا کرنے جا رہا ہوں، مسجد میں جا کے پڑھ لی اس نے، اور ان کو تو پتا بھی ہے تم مسلمان ہو، جان بوجھ کے آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ یہ بت بھی ہم یہاں پہ رکھیں، تیلی میں ڈال کے دے دو، یہ پکڑنا ذرا باہر سے پیپر ہے تو ہے نا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے، کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہو گیا۔ اچھا تو بس اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے کہ آپ کو رہنا ہی نہ پڑے اس جگہوں پر، کیونکہ انسان سے بچے تو بہتر ہے۔ ہجرت میں سے یہ بھی شامل ہے کہ اہل شرک اور کفر کو انسان چھوڑ کر وہاں سے چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور ان کو چھوڑ دیا، جن کی بھی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے میں اسحاق و یعقوب اور کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، اپنا خلیل بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ
بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا جو اس کی رضا کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو آپ کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ کو شادی پیدا کرے گا. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دوست احباب ہے اس کو ہم تبلیغ کرتے ہیں یا بدعت سے روکتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ باتیں دین کی اور میرے سامنے نہ کرو, تو اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک ہونا چاہیے؟ کون؟ کوئی بھی دوست ہے احباب ہے رشتے دار جو مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہے بدعت مسلمان اچھا. بدعت ہی ہے. اچھا اچھا. اگر غیر مذہب ہے کہتے ہیں میرے سامنے دین کی باتیں نہیں کیا کرو. نہیں کیا کرو. آپ نصیحت تو کر سکتے ہیں لوگوں کو, مگر وہ روکتا ہے کہ بھائی ہمارے سامنے دین کی بات ہی نہ کرو اور کوئی معاملے میں بات کرو, تو اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس سے تعلقات کیا رکھنے چاہیے ایسے بندے کے ساتھ؟ ہاں ظاہر سی بات ہے دین میں کوئی مجبوری, وہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. جو آپ کی بات سنتا ہے اس کو آپ وہ سنا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کہتے کہ اپنی بات سنا تو اس کو سناتے تھے. جو بات نہیں کرنا چاہتا بدتمیزی کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. فرمایا کہ آپ ان کو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں, اللہ کا ڈر دلائیں یا نہیں دلائیں, یہ لوگ ایمان نہیں لانے کے. یا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, آپ تو اسی کو ڈرا سکتے ہیں, وہی بات آپ کی سمجھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے, اور جو ہے اس کے علاوہ جو سننا ہی نہیں چاہتا ہے وغیرہ. ہم زبردستی اس کے کان میں تو نہیں ٹھوستے ہیں کہ کسی کو مجبور کیا جائے. چنانچہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, اچھی بات و کلام کے ساتھ. جو سننا ہی نہیں چاہتا کان میں رویاں ٹھوس رہا ہے نہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان کے پیچھے پڑ کے تو آپ نہیں سنا سکتے. الٹا وہ کسی نقصان کا سبب نہ بن جائے, بدتمیزی کرے وغیرہ, دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دے, تو پھر جہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے وہاں جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا انہوں نے پسند نہیں کی, مکہ والے ہمیں بات بھی نہیں سننی تمہاری. جب قرآن پڑھا جائے تو پھر جو ہے والغوا فیہ لعلکم تغلبون, کہ جب قرآن پڑھا جائے شور مچاؤ فلاں کرو تاکہ ان کی بات کوئی نہ سنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر چاروں طرف سے راستے بند کر دیے گئے تو پھر آپ طائف گئے کہ میں وہاں پر کوئی میری بات سننے والا, پناہ دینے والا ہوں. تو جو نہیں سنتے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے, جب آپ نے حق بیان کر دیا تو اس کے بعد وہ مرتا ہے تو حق جان کر مرتا ہے, حجت تمام آپ نے کر دی. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جب کسی کو دعا بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, جب کسی کو بتاتے ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے, لیکن ہمارے وہ اختیار میں نہیں ہے, تو دوسری صورت کیا ہے اس پہ حجت تمام ہو جائے. دونوں چیزوں کے لیے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے, تو بہت سارے لوگ ہدایت پہ نہیں آتے, حجت تمام ہو جاتی ہے ان کے اوپر. تو دو میں سے ایک کام تو آپ نے کر لیا. اگر وہ انک لا تہدی من احببت, آپ جس سے محبت کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے, ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد, یعنی آپ رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی کے تعلق سے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. دوسری آیت میں فرمایا کہ إِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, کہ آپ تو ہدایت دے نہیں سکتے جسے پسند کرتے ہیں. تو ان دونوں آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک ہدایت رہنمائی کی طرف بلانا, دوسرا ہے اس کو باقی منوا بھی لینا کہ وہ مان بھی جائے, اسے کہتے ہیں ہدایت توفیق, جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. تو آپ نے ہدایت اس کو پہنچائی, وہ سننا نہیں چاہتا تو اس پہ حجت تمام ہو گئی, کیونکہ رسولوں کو اس لیے بھی بھیجا جاتا تھا رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ, رسولوں کو خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجتے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اس کی حضور اللہ کے پاس باقی نہ رہ جائے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا بتانے والا ہے ہی نہیں, ہم تیری آیتیں کیسے اس پر عمل کرتے. تو آپ نے ایسے لوگوں پر حجت تمام کر دی. جو نہیں سنتا اپنے ہی برے کے لیے نہیں سنتا, اپنے ہی نقصان کرتا ہے, کہ جو اندھا بنتا ہے یا بہرا بنتا ہے اللہ کی آیتوں سے, تو اسی کے اوپر یہ قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جن میں بتایا کہ اس کا بہرا بننا اس کے اپنے لیے ہی نقصان دہ. تو آپ زور زبردستی نہ کریں, اور اس کے پیچھے نہ پڑے. نہیں کرنا چاہتا میں دین پہ بات, تو نہ کریں, اس سے نہ کریں, اس سے اسی کو بتا سکتے ہیں جو سننا چاہتا ہے. ہدی للمتقین. اکثریت یہی ہے کہ بس آپ بات نہیں کرو ہمارے ساتھ, یہ اس پہ کہ بھائی اس میں کا فرقہ پیدا ہوگا کہ بھائی آپ بات شروع کرو گے, ہم تو اس سے آئے ہیں, آپ کچھ اور کر رہے ہیں, لیکن ہم تو انفیکٹ کہ میرے گھر میں بھی یہی ہے, کیونکہ وہ زیادہ تر یہی بدعت سے ریلیٹڈ, یہ میلاد کرنا, یہ گیارہواں باتیں کرنا. تو انفیکٹ کہ گھر پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی امی یہی کہتی ہیں کہ آپ چپ ہی رہیں. میں تو کہتے رہا ہوں, مطلب جتنا ہوتا ہے. انفیکٹ کہ گھر میں کبھی اور کزن یا
फैमिली मेंबर से बात होती है तो मतलब वो तो जैसे आपने कहा कि बिल्कुल लड़ाई पे बात वो शुरू हो जाती है। हालांकि मैं तो दलाई के साथ बात करता हूँ, ये देखें ये लिखा हुआ है, लेकिन बोले हम तो नहीं मानते। बस यही है कि बस अल्लाह अक्ल दे। बस इसका सलफ का तरीका यही है कि जिस तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की मैं आपके सामने मिसाल बयान करूँ, जिनसे सबसे ज्यादा हदीसें वारिद हैं, जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि इनको हदीस हिफ्ज करना आसान बना दें, और उनकी दुआ कबूल की गई, और ये सबसे ज्यादा हदीस का शौक रखते थे, हिर्स रखते थे। तो वो अपनी वालिदा की हिदायत भी चाहते थे और वो मानती नहीं थी, वो रोते धोते भी थे आके, और वो गालियां भी देती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, गुस्ताखी भी करती थी जानबूझ के। तो वो बहुत जो है अफसोस में और गम भी उनको होता था कि कुरान में है कि वालिदैन को बदतमीजी ना करो। तो फिर वो उनसे फिर भी प्यार मोहब्बत से पेश आते थे, उनके हुकूक देते थे, लेकिन उनसे फिर दावत पेश नहीं कर सकते थे, नहीं सुननी, गालियां दे रही हैं नबी को, और आकर अपना ये गम बताते थे। तो हमें बहुत ज्यादा इखलास से दुआ करनी चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और रो रहे थे, और उनको गम था कि मेरी माँ एक तो ईमान नहीं लाती, ना सुनती है बात, और ऊपर से आपको बुरा भला कहती है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। आप दुआ करें कि ए अल्लाह अबू हुरैरा की वालिदा को अल्लाह हिदायत दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अबू हुरैरा के अल्लाह महदी उम्मा अबी हुरैरा, ए अल्लाह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु की जो है वालिदा को, उनकी माँ को हिदायत दे। तो जब इखलास से दुआ होती है तो अल्लाह ताला कबूल करता है। उनके दिल में ये चाहत और लगन थी, हमारे दिल में क्या वाकई इस तरीके की चाहत और लगन है कि हम रात के आखिरी पहर में सर्दियों में अपनी नींद बर्बाद करके उठते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वालिदैन की दुआ करते हैं, या बस चलते फिरते बस मैंने तो बता दिया था मानते ही नहीं, जाओ बस थोड़ी सी मेहनत करके हिम्मत हार जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो दुआ की और वो भागते दौड़ते गए देखने के लिए अपनी माँ को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पहले पहुंचती है, मैं पहुंचता हूँ। वाकई अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की, और उनको जब वो घर के पास गए तो उन्हें पानी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नहा रहा होता है, छप छप की आवाज आ रही है वगैरह। तो उनकी वालिदा ने रोक दिया, रुक जाओ अबू हुरैरा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो वो गुस्ल करके बाहर निकली, और आते ही उन्होंने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इस तरीके से देखें, दुआ आखिरी मोमिन का हथियार ये रह जाता है। जब नसीहत कर दी, सब कुछ कर दिया, तो आखिर में दुआ जब इखलास से अपने प्यारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, वालिदैन के लिए जब करेगा इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बाप कह रहे दूर हो जा मुझसे, दफा हो जा, वाहजुरनी मलिया, दूर हो जा, दफा हो जा, वरना मैं तुझे पत्थरों से मार दूंगा, संसार कर दूंगा, मैं बुत तराशता हूं। बल्कि ये सब कुछ किया, फिर भी कहा अस्तगफिरु लका रब्बी, मैं अपने रब से बख्शिश की दुआ के लिए करता रहूंगा। उनको छोड़ा नहीं। फिर अल्लाह ने मना कर दिया कि मुशरिकों के लिए दुआ ना करें, जब वो पक्का पक्का जहन्नुमी बन रहा है, उसी पे मर रहा है, तो मना कर दिया गया। लेकिन इससे ये साबित हुआ कि वो दुआ कितनी करते थे उनके लिए दुआ करते थे, उनके लिए जज्बा रखते थे, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए उनकी हिदायत की चाहत रखते थे, उसके लिए मेहनत करते थे। ये सब कुछ करने के बावजूद जो है, जो हिदायत पर नहीं आता वो अपने ही जो है वो बाल उसके सर पे है, आपसे उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। फरमाया अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आखिरी स्टेज है सब कुछ करने के बाद, शुरू में नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, अगर तुम हिदायत पर हो तो फिर जो गुमराह होता है, मरता है, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, इसका सही फहम क्या है सलफ़ सालेहीन का, वो ये मिंबर पे खड़े होकर आयत पढ़ते थे, मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत, और कहते थे लोगों तुम ये आयत पढ़ते हो सूरतुल माइदा की, लेकिन इसका गलत मतलब समझते हो। इसका मतलब तुम ये समझते हो कि अपने काम से काम हर कोई रखे, ना किसी को नेकी का बताओ, ना बुराई से रोको, तुम बस हिदायत पे हो, तुम सही हो, जो जाए भाड़ में जाए, यानी नेकी का क्या बताएं, बुराई से रोकें, अपने काम से काम रखा करो, दूसरों को कुछ ना बताओ। इस आयत का ज़ाहिरन ऐसा मतलब लगता है, ईमान वालों अपनी परवाह करो, जो गुमराह होता है होता रहे। तो ऐसा नहीं है। फरमाया कि तुम जरूर नेकी का हुक्म करोगे, यानी मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि तुम जरूर नेकी का हुक्म करोगे, तुम जरूर बुराइयों से रोकोगे। ऐसा अगर नहीं करोगे तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से ऐसा अज़ाब भेजेगा आम सबके ऊपर, नेक बुरे सब मारे जाएंगे। फिर तुम अल्लाह से दुआ भी करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। अभी आपने सुना दुआ की कितनी ताकत है, दुआ भी करोगे, दुआ अल्लाह ताला तुम्हारी कबूल नहीं करेगा। तो इस आयत का ये हकीकी मफहूम है। आखिरी में फिर ये हो जाता है कि जब बता दिया, समझा दिया, नहीं मान रहे वगैरह, आखिर में फिर जाहिर सी बात है आपके किसी के वालिदैन, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी गुमराही रहना चाहता है, सुनता ही नहीं आपकी बात, हिदायत तो आपके इख्तियार में नहीं, तो फिर आप
کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کی پکڑ نہیں ہے کہ آپ نے تو پیغام اچھے طریقے سے پہنچا دیا تھا، اس کے اوپر ملامت ہے جو پیغام ہی نہ پہنچائے یا برے طریقے سے پہنچائے، جس کی وجہ سے وہ بھڑک اٹھے کہ اگر پیار سے کوئی بتاتا تو کیا پتا وہ سن لیتا، حکمت نہ اپنائے، تو اس کی پکڑ تو ہو سکتی ہے۔ لیکن جو یہ سارے بیچارہ تمام جو ہے مرحلے طے کر چکا، تمام حکمتیں وغیرہ اپنا چکا، سب کچھ کر چکا، دعائیں کر چکا، پھر بھی کوئی ہدایت پہ نہیں آتا، تو اس کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں تمام ساتھیوں کے جو رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحیح عقیدے کی جانب، صحیح اسلام کی جانب، سنت کی جانب جو ہے ہدایت دیں، ہر قسم کی گمراہیوں سے ان کو محفوظ رکھیں، تاکہ جو یہ دنیا میں یہ رشتہ نہیں آخرت میں بھی باقی رہتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں کہ جو ہے انسان اپنے گھر والوں کو نہیں پوچھے گا، باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، ہر کوئی اپنی پرواہ کرے گا، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے، اسی پر سب ایک عقیدے والے ہوں گے، اسی پہ تربیت ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ملا دے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت نے بھی، ان کی اولاد نے بھی اسی میں ان کی پیروی کی، انہی کے جیسے وہ تھے، تو ہم ان کو ان کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے، ان میں سے کسی کا عمل کم نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا فضل و کرم والا ہے کہ مثلا کسی کے والدین یا اولاد بلند درجے ہیں اپنی نیکی کی وجہ سے، دوسرے بھی جنت میں ہیں مگر نیچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بلند والے کو نیچے لا کے ان سے نہیں ملا دے گا، اس کا بھی درجہ بلند کر کے ان تک پہنچا دے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔